دوستو، آج میں آپ کو حضرت الیاس کے بارے میں بہت ہی مہتوپورن جانکاری دینے جا رہی ہوں، صرف اور صرف انکتا P4Z پر۔ اگر آپ کو میری جانکاری اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا پریچے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے جنہیں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ انہیں بنی اسرائیلی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو اس سمے بت پرستی، مورتی پوجا اور اللہ سے بغاوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قوم کی استھتی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتی تھی، خاص طور پر بعل نامک ایک بت کی۔ اس وجہ سے ان کا علاقہ بعل باک، آج کا لیبنان کے نام سے پرسدھ تھا۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی سے توبہ کرنے کا پیغام دیا۔ دعوت اور ہدایت۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل کی پوجا کرتے ہو اور اصلی پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا اور تمہارے پوروجوں کا رب ہے؟ سورہ الصافات 124 سے 126 میں یہ لکھا ہے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنے گمراہی کے راستے میں ڈٹی رہی۔ اللہ کا عذاب، سزا۔ جب قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اللہ نے انہیں سزا دینے کے لیے 3 سال تک علاقے میں بارش بند کر دی۔ اس وجہ سے پوری قوم اکال اور بھوک مری کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ توبہ کرنے لگے، لیکن زیادہ تر نے پھر بھی الیاس علیہ السلام کا ویرودھ کیا۔ الیاس علیہ السلام کا اٹھایا جانا۔ جب قوم نے ان کی بات کو پوری طرح ٹھکرا دیا تو اللہ نے انہیں آسمان میں اٹھا لیا۔ اس بارے میں کچھ روایتیں ہیں، لیکن قرآن میں اس کا اسپشٹ وورن نہیں ہے۔ الیاس علیہ السلام کی خاص باتیں۔ الیاس علیہ السلام کا مشن اللہ کی عبادت اور بت پرستی سے توبہ کروانا تھا۔ وہ ان نبیوں میں سے ہے جن کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی قوم بعل نامک بت کی پوجا کرتی تھی جو گمراہی کا پرتیک تھا۔ قرآن میں ذکر۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے۔ سورہ الانعام 6:85 میں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ الصافات 37:123 سے لے کے 132 تک الیاس علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کا ورنن ہے۔ سبق اور شکشا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے پرتی وفاداری اور سچائی کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے۔ گمراہی اور بت پرستی کا راستہ ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ سچائی کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن انہیں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو اور جانکاری چاہیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ حضرت الیاس اور اسلام کے لیے ان کے کاریہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی گمراہ قوم کو سچائی کو دکھانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا مکھیہ ادیشیہ توحید، اللہ کی ایکتا کا سندیش دینا اور بت پرستی سے لوگوں کو روکنا تھا۔ انہوں نے اسلام، اللہ کے پرتی سمرپن کے مول سندیش کو پھیلانے میں کئی کٹھنائیوں کا سامنا کیا۔
حضرت الیاس علیہ السلام کے مکھیہ کاریہ: توحید کا پرچار، اللہ کی ایکتا کا سندیش دینا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیول ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ اس سمے ان کی قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی اور بعل نامک ایک مورتی کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل کی پوجا کرتے ہو اور اصلی پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ سورہ الصافات میں لکھا ہوا ہے، 124 سے 126 تک کے اس میں۔ بت پرستی کے خلاف سنگھرش: حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے سمے کی سب سے بڑی برائی بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ مورتیاں کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کیول اللہ ہی ہے جو سب کی دعائیں سنتا ہے اور ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ گمراہ قوم کو سچیت کرنا: قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سزا سے ڈرایا۔ جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے 3 سال تک علاقے میں بارش بند کر دی، جس سے اکال اور بھوک مری پھیل گئی۔ صبر اور سہن شیلتا کا پردرشن: حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے مشن کو پورا کرنے میں بہت دھیرے اور صبر دکھایا۔ انہوں نے کئی بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ادھکتر لوگ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ موجود اسلامی پرمپراؤں کو جیوت رکھنا: حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے سمے میں اسلامی پرمپراؤں کو پنرجیوت کیا۔ انہوں نے لوگوں کو پوترتا، سچائی اور اللہ کے پرتی سمرپن کا مہتو سکھایا۔ قوم پر عذاب اور الیاس کی جیت: جب قوم نے ان کی دعوت کو لگاتار ٹھکرایا تو اللہ نے سزا کے طور پر بارش بند کر دی۔ اس دوران لوگ اکال اور بھوک مری سے پریشان ہوئے اور کچھ نے توبہ کی، حالانکہ زیادہ تر لوگ گمراہی پر ڈٹے رہے، جس کے کارن انہیں اللہ کا عذاب جھیلنا پڑا۔ الیاس علیہ السلام کا اٹھایا جانا: جب ان کی قوم پوری طرح سے گمراہ ہو گئی تو اللہ نے انہیں وشیش روپ سے سمانت کرتے ہوئے آسمان میں اٹھا لیا۔ اسلام کے لیے ان کے یوگدان: توحید کی شکشا: انہوں نے اللہ کی ایکتا اور بت پرستی کے خلاف کڑا سندیش دیا۔ صبر اور سنگھرش: ان کی دعوت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ پر ہمیشہ کٹھنائیاں آتی ہیں، لیکن صبر کرنا ضروری ہے۔ سچائی کی مثال: انہوں نے اپنے کاریوں سے دکھایا کہ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سبق اور پریرنا: حضرت الیاس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، سچائی اور اللہ کی راہ پر ہمیشہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ گمراہی اور برائی کے خلاف آواز اٹھانا ایک نبی کا مشن ہے۔ صبر اور سہن شیلتا ہر مشکل کا سامنا کرنے کی مدد کرتی ہے۔ اگر آپ اور جانکاری چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر کا استھان: اس سمبندھ میں اسرائیل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سے ہے، لیکن ان کی قبر کے بارے میں نشچت جانکاری اپلبدھ نہیں ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انہیں اللہ نے آسمان کی اور اٹھا لیا تھا، جیسا کہ کچھ روایتوں میں الیکھ کیا گیا ہے۔ پرمکھ مانیتائیں یہ بتاتی ہیں کہ کچھ استھانوں کو حضرت الیاس سے جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ ایتہاسک اور دھارمک مانیتاؤں پر آدھارت ہے۔ یہ استھان ہیں جیسے کہ پہلا، بعلبک، لیبنان۔ یہ استھان اس علاقے میں ہے جہاں حضرت الیاس نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کی قبر یہاں ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے جارڈن،
जॉर्डन में भी एक स्थान है जिसे हज़रत इलियास से जोड़ा जाता है। इसे टल मार इलियास कहा जाता है। तीसरा है फिलिस्तीन। कुछ इस्लामी और ईसाई मान्यताओं के अनुसार फिलिस्तीन में एक स्थान है जिसे हज़रत इलियास से संबंधित माना जाता है। चौथा, आसमान की ओर उठाया जाना। हज़रत इलियास को आसमान में उठा लिया